الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى وقال على دنیا میں ایک نظام تو وہ ہے جسے اس کی مخلوق محسوس کرتی ہے، دیکھتی ہے، سنتی ہے۔ انسان یہ دیکھتا ہے کہ بارش برسی اور فصل پیدا ہوئی، اور یہ دیکھتا ہے کہ کسی نے تھپڑ مارا اور اس سے انتقام لینے کا جذبہ انسان میں ابھرا۔ اور پیسہ خرچ کیا اور کوئی چیز حاصل کر لی۔ یہ سارا اللہ کا نظام وہ ہے جو ہمیں اپنی آنکھوں سے نظر آتا ہے اور ہم اس پہ یقین رکھتے ہیں۔ مشاہدے کو کوئی چیز رد نہیں کر سکتی جب تک کہ ایسے دلائل قائم نہ ہو جائیں کہ مشاہدہ ہی غلط تھا۔ عربوں کا ایک شاعر ہے اور وہ کہتا ہے کہ میں ایک لڑکی سے محبت کرتا ہوں اور ایک اور لڑکا بھی اس سے محبت کرتا ہے، اور وہ جو اس سے محبت کرتا ہے میرا رفیق، میں اس سے بہت خوش ہوں، کیونکہ ہم دونوں جب اس سے ملنے جاتے ہیں تو میری محبوبہ کا کمال یہ ہے کہ وہ پھینگی ہے، تو میں اس لیے اس کے پھینگے پن سے بھی خوش ہوں اور رفیق سے بھی خوش ہوں کہ وہ مجھے دیکھ رہی ہوتی ہے اور میرا رفیق سمجھتا ہے اسے دیکھ رہی۔ تو مشاہدے کا رد یہ اسی وقت ہوا کرتا ہے جب دلیل اتنی بڑی قائم ہو جائے کہ مشاہدہ ہی غلط تھا۔ چاند نظر آ گیا، دوسری جگہ کہتے ہیں کہ غبار تھا اس لیے چاند نظر نہیں آیا، تو مشاہدے میں فرق پڑ گیا۔ اس لیے جو کچھ ہم دیکھتے ہیں اس پر ہم یقین رکھتے ہیں اور اس کے مطابق عمل بھی کرتے ہیں، رسپانس بھی دیتے ہیں، اپنی زندگی کو اس کے مطابق ڈھالتے ہیں، لیکن عقل مندی کی، دانش مندی کی اور سمجھنے کی بات ایک اور بھی ہے، اور وہ یہ کہ اللہ نے اس کائنات میں ایک دوسرا نظام بھی رکھا ہے، اور انسان جب قانون کو توڑتا ہے اور انسان جب اپنے رب کو ناراض کرتا ہے اور انسان جب استحصال اور اپنے جیسے انسانوں کا گلا کاٹتا ہے تو اللہ کا وہ دوسرا قانون حرکت میں آ جاتا ہے۔ اس لیے جو قوم اور معاشرہ اللہ کے اس دوسرے قانون کو چھیڑ دیتا ہے وہ معاشرہ کبھی بھی ترقی نہیں کرتا۔ اللہ نے یہ بتایا ہے کہ لوگ اللہ کے اس دوسرے قانون کو بھی سمجھیں اور اپنی زندگی کو اس میں بھی حصہ دیں۔ اور وہ اللہ کا دوسرا قانون ایسا ہے کہ اللہ کے وہ اچھے بندے سمجھ کر اس قانون کا انتظار کرتے ہیں جن لوگوں کو اللہ نے
علم اور شعور سے نوازا ہے۔ خدا بار بار جو کہتا ہے کہ لعلکم تتفکرون، لوگوں تم فکر کرو، لعلکم تعقلون، لوگوں تم عقل سے کام لو، لعلکم تذکرون، یہ بات اس لیے کر رہے ہیں کہ تم ہماری بات کو یاد رکھو۔ تو یہ عقل اور شعور جس انسان کا جس سطح پر ہوتا ہے وہ اس سطح پہ اللہ کے اس دوسرے قانون کو سمجھتا ہے، اور جو لوگ اللہ کے دوسرے قانون کو سمجھتے ہیں بڑی کامیاب زندگی گزار کر اس دنیا سے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے اس دوسرے قانون کو سمجھنے کے لیے دو مثالیں آپ کے سامنے رکھیں، ایک خیر کی مثال اور ایک شر کی مثال، کہ دوسرا قانون جو اللہ کا حرکت میں آتا ہے تو خیر کیسے جنم لیتا ہے، اور دوسرا قانون اللہ کا حرکت میں آتا ہے تو شر کیسے پیدا ہوتا ہے۔ فرد ہو، کنبہ اور قبیلہ ہو، گھرانہ ہو، خاندان ہو، بس آدمی اللہ کے اس دوسرے قانون کا انتظار کرے جب اسے پہلے قانون سے کچھ نہ ملے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں قوانین کو ایک حدیث میں جمع فرما دیا اور بتایا کہ جب پہلا قانون نافذ نہیں ہوگا تو دوسرا خود بخود چل پڑے گا۔ بجلی چلی جائے تو جنریٹر خود بخود بجلی بنانے لگتا ہے۔ اسی طرح انسان اگر کوئی نقص پیدا ہو جائے جسم میں، شوگر ہو جائے، بلڈ پریشر ہو جائے، تو وہ بھوک کا سسٹم ایمرجنسی نافذ کرتا ہے، اور شوگر کا آدمی کانپنے لگتا ہے کہ کچھ کھانے کو دو۔ ایک قانون نے کام چھوڑا، دوسرے نے خود بخود اپنے آپ کو شروع کر دیا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگ اگر ان کی پوری بستی میں ایک آدمی بھوکا سو گیا تو اللہ 40 دن کے لیے اس شہر، اس بستی، اس ملک کے امن کو ختم کر دیتا ہے۔ حکومت نے، لوگوں نے، محلے والوں نے، رشتہ داروں نے کیوں اس طرف توجہ نہیں دی کہ ہمارے خاندان میں ایک آدمی کی بنیادی ضروریات زندگی پوری نہیں ہو رہی، تو ہم سب مل کے کنٹریبیوٹ کریں، ہم سب مل کے اپنا حصہ ڈالیں اور کسی کو اس کے پاؤں پر کھڑا کر دیں۔ اب جب یہ نہیں کریں گے تو اللہ کا دوسرا قانون حرکت میں آئے گا، امن غارت ہو جائے گا۔ آج یہ مارا گیا، کل وہ مارا گیا، آج اس کے ہاں ڈاکہ پڑ گیا، اس کی دکان بند ہو گئی، آج ہڑتال ہو گئی۔ یہ دوسرے قانون کو لوگوں نے خود حرکت میں لایا۔ اگر وہ پہلے قانون کے مطابق، اللہ کے فیصلے کے مطابق عمل کرتے تو دوسرا قانون خدا کبھی نافذ نہ کرتا۔ اللہ نے کہا وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا، اور اگر یہ یہودی اور عیسائی اللہ کو مانیں اور ڈریں اور جو تورات میں ہم نے قانون دیا تھا اس کو نافذ کرتے، پھر اللہ نے مسلمانوں کے بارے میں بھی یہی کہا کہ اگر یہ ایمان لائیں اور مانیں اور اس قانون کو نافذ کر دیں جو ہم نے نازل کیا ہے، لَأَكَلُوا مِن فَوْقِهِمْ، تو ان کا رزق ہم آسمان سے بھیج دیں، وَمِن تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ، ان کے پاؤں تلے کی زمین انہیں رزق دے۔ جب نہیں کریں گے تو خدا کا دوسرا قانون حرکت میں آئے گا۔ اس کی ایک خیر کی مثال دیکھیے اور ایک شر کی مثال دیکھیے۔ ہر آدمی کو صبر کر کے اللہ کے دوسرے قانون کو بھی خیال رکھنا چاہیے۔ زندگی کے بہت سے مسائل اس سے حل ہو جاتے ہیں۔ خیر کی مثال ہے، اور بیت المقدس کی امامت حضرت داؤد علیہ السلام نے
اللہ سے اجازت طلب کی کہ وہ بیت المقدس کو دوبارہ بنائیں، اور ابراہیم علیہ السلام نے بھی اجازت طلب کی۔ ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ نے پوچھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اس دنیا میں خدا کی عبادت کے لیے سب سے پہلے کون سا گھر بنا؟ تو آپ نے فرمایا بیت اللہ۔ انہوں نے کہا پھر؟ آپ نے فرمایا یہ تمہاری مسجد اقصی بیت المقدس۔ انہوں نے کہا کتنے عرصے کے بعد؟ تو آپ نے فرمایا ان دونوں مسجدوں کے درمیان 40 برس کا فرق تھا، اور اس وقت آدم علیہ السلام بھی نہیں تھے دنیا، اللہ کے فرشتوں نے ان چیزوں کو بنایا۔ پھر وقت گزر گیا اور بیت اللہ کی عمارت کھنڈر بن گئی۔ ابراہیم علیہ السلام کو حکم ہوا کہ جاؤ اور میرے گھر کو بناؤ۔ داؤد علیہ السلام نے پوچھا کہ میں آپ کے گھر کو بنا دوں بیت المقدس والے کو؟ تو اللہ نے فرمایا کہ نہیں۔ بڑی طویل روایت ہے، انہوں نے کہا میرے بیٹے کو اجازت دے دیں، تو اللہ نے کہا سلیمان کو اجازت دیں گے، اور پھر سلیمان علیہ السلام نے خدا کا وہ گھر بنایا۔ اور یہودیوں کے ہاں ایسے ہی اس کا ادب اور احترام تھا جیسے ہمارے یہاں بیت اللہ کا، اور اس گھر کا بھی احترام باقی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اس گھر کی زیارت کو جائے اسے چاہیے کہ وہاں روشنی کرنے کے لیے کچھ پیسے دے دے۔ اور آپ نے فرمایا کیا سلیمان علیہ السلام نے اس کی بنیاد اٹھاتے ہوئے دعا مانگی اور اللہ نے قبول کر لی، اور انہوں نے کہا اللہ جو تیرے اس گھر میں آ جائے تو اسے ایسے ہی کر دے جیسے وہ آج پیدا ہوا ہے۔ تو اللہ نے کہا جو اس گھر میں آئے گا ہم اسے بھی پاک کر دیں۔ وہ بیت المقدس کی امامت یہودیوں کے یہاں بہت بڑی چیز تھی۔ انبیاء علیہ السلام اور ان کے نائبین امام ہوا کرتے تھے، یہاں تک کہ حضرت زکریا علیہ السلام کے زمانے میں وہاں کے امام جو تھے عمران ہوئے۔ کچھ کہتے ہیں وہ بھی نبی تھے، کچھ کہتے ہیں نہیں تھے۔ بہرحال قرآن یہ کہتا ہے کہ عمران کا خاندان اللہ نے چن لیا، اور عمران نے بیت المقدس کی امامت کی، اور جب انتقال ہوا تو ان کی اہلیہ امید سے تھی، تو اسے بڑی حسرت تھی کہ میرے یہاں بیٹا ہوتا تو اپنے باپ کی جگہ سنبھال لیتا۔ اور اللہ نے فرمایا قالت امرأۃ عمران، اور عمران کی بیوی نے ہم سے عرض کیا، ہم سے دعا مانگی اور کہنے لگی کہ اللہ جو کچھ میرے ہاں جنم لے گا لڑکا میں اسے تیرے گھر کے لیے آزاد کرتی ہوں، وقف کرتی ہوں، اللہ اس کو لے لے، قبول فرما لے۔ ہوتا ہے جب اولاد زندہ نہ رہے تو عورتیں ایسی نظر مانتی ہیں۔ شاہ عبدالعزیز صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ بھی کہتے تھے کہ ہم لوگ زندہ نہیں رہتے تھے، تو جب میں پیدا ہوا تو نہلا دھلا کے میرے چچا نے مجھے دلی میں اپنی مسجد کے محراب میں ڈال دیا اور خود نماز پڑھتے رہے، میں روتا رہا۔ تو انہوں نے کہا اللہ یہ آپ کے لیے ہے، اسے قبول کر۔ تو اس عورت نے کہا اللہ جو میرے یہاں بچہ ہوگا اسے بیت المقدس کے لیے قبول فرما لیں۔ اور اللہ فرماتے ہیں کہ جب وہ پیدا ہوئی تو وہ لڑکی تھی، اور بڑی حسرت سے اس نے کہا کہ رب انی وضعتھا انثی، اللہ کیا ہوگا، شوہر کا انتقال ہو گیا اور پیدا ہوئی تو بیٹی۔ وہ جو بیت المقدس کی امامت تھی وہ خاندان سے نکل گئی، بڑی حسرت ہوئی۔ اللہ نے 2 جملے کہے ہیں زبردست۔ اللہ نے کہا وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثَىٰ، ہم اس کو اگر بیٹا دے دیتے تو بھلا بیٹا اتنے نصیب والا ہو سکتا تھا جتنی اس کی بیٹی ہے۔ اور اللہ نے کہا کہ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا وَضَعَتْ، اللہ جانتا ہے کہ اس کی بچی کس وضع کا نصیب لے کے دنیا میں آئے۔ اور وہ کہتی ہے عمران کی بیوی کہ سمیتھا مریم، اللہ میں نے اس بچی کا نام مریم رکھا۔ مریم کو اس کے خادم لے گئے
اور اس کی تربیت کی اور بیت المقدس میں ایک حجرہ بچی کو دے دیا، وہ بڑی ہوئی، تو اس زمانے میں یہودی عورتیں خانقاہوں میں جا کے کمرے لے کے رہتی تھیں، اللہ کی عبادت کرتی تھیں اور زنار باندھتی۔ زنار کا مطلب یہ کہ عورت یا مرد رات بھر کھڑا رہے خدا کی عبادت میں اور لمبی طویل قیام کرے۔ ہم نے لندن میں خود دیکھا یہ یہودی لڑکے اور 20، 22، 25 برس کی عمر میں ہم نے دیکھا 6 گھنٹے سردیوں کی رات میں کھڑے رہتے تھے، اللہ کی عبادت کرتے تھے۔ یہ ان کے اس میں ہے۔ تو وہ جو پٹکا باندھ دیتے تھے کمر پہ کہ کمر میں درد پیدا نہ ہو جائے، اسے کہتے تھے زنار۔ اور زنیرہ یہ جو لڑکیوں کا نام ہے، یہ اصل میں ان لڑکیوں کو کہتے تھے جو خدا کی انتہائی عبادت کرتی تھی اور حجروں میں رہتی تھی۔ مریم کو بھی حجرہ مل گیا، حتیٰ کہ اللہ نے کہا کہ اس کے خالو زکریا آئے، انہوں نے کہا بیٹے یہ آپ کے پاس پھل کہاں سے آ جاتے ہیں؟ سارے شہر میں وہ پھل نہیں، موسم نہیں، پھل کہاں سے؟ تو اس نے کہا یہ اللہ کی طرف سے آتے ہیں، یہ مریم کی کرامت تھی۔ ماں ختم ہو گئی، باپ پہلے ہی ختم ہو چکا تھا، پھر جبریل امین آئے اور پھر اس مریم کے ہاں عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے۔ اللہ کا قانون کیسے حرکت میں آتا ہے بن دیکھے، بغیر ہمارے سوچے۔ مریم کہتی ہے کہ اللہ یہ بیٹا، یہ لڑکا پیدا ہوا ہے، نہیں تنی مستو قبل ھذا، کاش میں مر جاتی اس داغ لگنے سے پہلے۔ وکنت نسیا منسیا، لوگ بھول چکے ہوتے کہ عمران کی بیٹی اور اس کردار کی، ایسی اس کی ماں عمران کی بیوی، اور میں آگے بیٹا ہو گیا بغیر شادی کے، کیا ہوگا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ہے قانون۔ آپ نے فرمایا وہ جو مریم کی بیوی تھی اس نے کہا انی اعیذھا بک وذریتھا، اللہ مریم کو اور اس کی اولاد کو میں تیری پناہ میں دیتی ہوں۔ اے رب بس لڑکی ہو گئی، اب امامت ختم، لیکن اللہ میری بچی کو اور اس کی اولاد کو اپنی پناہ میں رکھنا۔ ارشاد فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ہر بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو شیطان جو اس کے ساتھ آتا ہے وہ اس کی پسلیوں میں انگوٹھا رکھ کے دباتا ہے اور بچہ روتا ہے، اور بھی اسباب ہیں رونے کے، ایک سبب یہ بھی، اور آپ نے فرمایا کہ سوائے عیسیٰ علیہ السلام کے کہ شیطان ان کے قریب نہیں جا سکا۔ عرض کیا گیا اللہ کے رسول کیوں؟ آپ نے فرمایا تم جانتے نہیں ہو، اس کی نانی نے اللہ سے یہ کہہ دیا تھا کہ اللہ مریم کو اس کی اولاد کو تیری پناہ میں دیتی ہوں، تو جو نانی کی دعا قبول ہو گئی تھی، شیطان اللہ کی اس پناہ کو نہیں چھوڑ سکتا۔ یہ اللہ کا قانون ہے، کس کو کس کی دعاؤں سے ملتا ہے، کس کے دادا نے کس کے لیے دعا مانگی تھی، کس کے نانا نے کس کے لیے دعا مانگی تھی، کس کی ماں کتنا اس کے دل میں کس کے لیے درد تھا، کوئی نہیں جانتا۔ یہ اللہ کا ایک قانون ہے۔ اور آدمی جب زندگی میں ظلم کو دیکھے، آدمی جب زندگی میں محرومیوں کو دیکھے، آدمی جب خاندان میں اپنے آپ کو پیچھے دیکھے تو چپ رہنا چاہیے، صبر کرنا چاہیے۔ اللہ کے یہ قانون حرکت میں آتا ہے اور شیطان کے ماننے والوں کو خدا ایک دن رسوا کر دیتا۔ یہ خیر کی مثال تھی، شر کی بھی ضرورت ہے۔ شریعت نے یہ کہا کہ کہیں سے لاش برآمد ہو جائے تو 50 آدمی قسم کھائیں کہ ہم اس لاش اور قتل کے متعلق کچھ نہیں جانتے۔ لوگوں نے قانون معطل کر دیے۔ سب سے پہلی فسامت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان میں آپ کے آنے سے کچھ ہی پہلے ہوئی تھی، اور وہ یہ کہ قریش کا ایک قافلہ تجارت کے لیے چلا۔ 2 قریشی لڑکے تھے، انہوں نے کہا اکٹھے چلتے ہیں، چل پڑے۔ ایک یمنی کو نوکر رکھ لیا،
اور جو یمنی تھا قریشی ہاشمی لڑکے نے اس سے کہا کہ اتنے اونٹ ہیں، ان کا خیال رکھنا ہے، باندھنا ہے. اس نے کہا ٹھیک ہے. راستے میں ایک اور ہاشمی تھا، اس کے سامان کی رسی ٹوٹ گئی اور اس نے اس سے کہا کہ تم میری مدد کر سکتے ہو، رسی دے دو. تو اس نے رسی ایک اونٹ کے باندھنے کی اسے دی. شام کو جب سب اونٹ باندھے گئے تو ایک اونٹ گھوم رہا تھا، پھر رہا تھا. اس قریشی نے اس نوکر کو کہا کہ یہ اونٹ، اس نے کہا اس کی رسی نہیں. اس کا رسی تو دی تھی. اس نے کہا وہ اس نے مانگی تھی، میں نے دے دی. اسے غصہ آیا، اس نے لاٹھی ماری کھینچ کے اسے، اور وہ گر گیا. یہ اپنی طرف سے سمجھا کہ مر گیا. اس نے مرتے مرتے دیکھا تو ایک اور یمنی تھا، اس نے کہا کہ تم موسم حج میں جاؤ گے؟ اس نے کہا نہیں، اور شاید جاؤں بھی. اس نے کہا جاؤ تو ان سے کہنا کہ بنو ہاشم کہاں ہے. پھر بنو ہاشم مل جائیں تو پوچھنا کہ ابو طالب کہاں ہے. ابو طالب مل جائیں تو پھر پوچھنا مجھ سے اور میرا بتا دینا کہ اس لڑکے نے مجھے مر گیا. قافلہ واپس آیا تجارت کر کے تو ابو طالب نے پوچھا کہ مجھے لڑکا ساتھ گیا تھا یمنی، اس کا کیا ہوا؟ اس کا بیمار ہو گیا بیچارہ، میں نے اسے دفن کر دیا، مر گیا، یہ ہوا. انہوں نے کہا تم جیسے اچھے لوگوں سے یہی توقع. جب حج آیا تو یمن کے لوگ پہنچ گئے اور انہوں نے کہا کہ کہاں ہے قریش؟ یہ ہیں. ہاشم کہاں ہے؟ یہ بنو ہاشم ہے. اب ابو طالب کہاں ہے؟ یہ ابو طالب ہے. تو انہوں نے کہا ہمارے آدمی کو آپ کے لڑکے نے ایسے مار دی. حضرت ابو طالب سردار تھے، چلے گئے اور کہا بھائی 3 باتیں ہیں، اگر تم چاہو تو 100 اونٹ ہم اپنی طرف سے بنو ہاشم دے دیں، تمہاری جان چھٹ جائے. اسے پتا تھا کہ آج بنو ہاشم ہماری مدد کریں گے تو یہ احسان بھی ہوگا اور کل اس احسان کا بدلہ بھی دینا ہوگا. چپ ہو گیا. ان کا دوسری صورت یہ ہے کہ تمہارے 50 آدمی قسم کھا لیں کہ انہیں نہیں پتا یہ کیا. اور تیسری صورت یہ ہے کہ ہم تمہیں قتل کر دیں. اس خون کے عوض میں سکا کر جواب دوں گا. اور رات کو اپنے قبیلے کو بٹھایا، ساری سچائی بیان کی. 50 آدمیوں نے طے کر لیا کہ ہم جھوٹی قسم کھائیں گے. ابو طالب اگلے دن قانون نافذ کرنے کی اتھارٹی تھی، 50 کو کھڑا کیا اور قسم کھلانے لگے. یمنی بھی کھڑے تھے. تو ایک عورت نے کہا کہ ابو طالب ایک آدمی کے ذمے 2 اونٹ آتے ہیں نا، 50 ہیں تو 100 اونٹ اگر دے دیں تو خون کے پیسے ادا ہو جائیں گے. وہ کہاں؟ اس کا میرا ایک ہی جوان بیٹا ہے اور میں نہیں چاہتی میرا بیٹا قسم کھائے. 2 اونٹ مجھ سے لے لو، میرے بیٹے کو چھوڑو. ہوگی. ایک اور آدمی اٹھا، اس نے کہا میں اللہ سے ڈرتا ہوں، قسم نہیں کھاتا، 2 اونٹ میرے بھی لے لی. جھوٹ بولا. 48 آدمیوں نے قسم اٹھائی. ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے تھے ما حال حول، اللہ کی قسم 1 سال نہیں گزرا آئندہ حج آنے تک، عین تطرف، 48 آدمیوں میں سے ایک شخص باقی نہیں بچا. سب قبر میں اتر گئے، کوئی آنکھ چپکنے والی باقی نہیں. اس لیے جو لوگ انصاف نہیں کرتے، جو حسد کرتے ہیں، ظلم کرتے ہیں دوسروں پہ، جھوٹ بولتے ہیں، تہمتیں لگاتے ہیں، چاہیے کہ ان کے مقابلے میں آدمی صبر کرے، چپ ہو جائے اور دیکھتا رہے کہ اس خاندان میں، اس فیملی میں، اس کنبے میں، اس ملک میں دوسرا قانون کب حرکت میں آتا ہے. جب وہ حرکت میں آتا ہے تو پھر 48 آدمی ایسے ہی ایک سال میں مر جائے گا. تو دوسرا قانون اللہ کا یاد رکھے، کبھی ظلم نہ کرے، ورنہ خدا کا دوسرا قانون اس پہ نافذ ہوگا تو یہ بھی تباہ ہو جائے گا. ظلم کا بدلہ اسے اس جہان میں بھی ملے گا اور آخرت کی پرسش تو اس سے بھی زیادہ سخت ہے. اللہ تعالیٰ محفوظ.